تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگیں نہیں جیتتے بلکہ دلوں کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی تاریخی واقعے فتح مکہ کا جائزہ لیں گے۔ یہ صرف ایک فوجی کامیابی کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہری انسانی داستان بھی ہے۔ یہ الفاظ مکہ کی گلیوں میں گونج رہے تھے۔ ایک شہر جو برسوں سے مخالفت کا گڑھ تھا اب خوف اور غیر یقینی کی لپیٹ میں تھا۔ داؤ پر سب کچھ لگا ہوا تھا۔ تو چلیے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں جو ہمیں شہر کے اندر لے جاتا ہے۔ ہم حالات کو ان باشندوں کی نظر سے دیکھیں گے جو اس فوج کا انتظار کر رہے تھے جس پر کبھی وہ خود ظلم کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں اور قریش مکہ کے بیچ ایک بہت لمبی تاریخ تھی۔ یہ طاقت، تجارت اور نظریات کی جنگ تھی جو اب اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ یہاں ایک بڑا گہرا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف مکہ کی قیادت کا ٹوٹتا ہوا اختیار اور ان کا پرانا نظریہ ہے، اور دوسری طرف شہر کے دروازوں پر ایک ایسی پرعزم قوت دستک دے رہی تھی جسے روکنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اور یہ الفاظ مکہ کے اپنے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے ہیں۔ ان کے لہجے میں شکست کا اعتراف ہے، اس بات کا اقرار کہ اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر کے خوف اور انتظار سے نکل کر اب ہم خود اس دن میں داخل ہوتے ہیں جب شہر کو بہت تیزی سے اور زیادہ تر پرامن طریقے سے فتح کر لیا گیا تھا۔ جس بڑی جنگ کی سب کو توقع تھی وہ تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ اسلامی لشکر اتنے منظم طریقے سے شہر میں داخل ہوا کہ مزاحمت کی کوئی خاص گنجائش ہی نہیں بچی۔ شہر تقریباً بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ اور یہ اس فتح کا علامتی مرکز تھا۔ کعبہ جو عرب میں شرک کا مرکز تھا، اسے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پاک کیا جا رہا تھا۔ یہ صرف پتھروں کا گرنا نہیں تھا بلکہ ایک پرانے نظریے کا خاتمہ تھا۔ اللہ اکبر! یہ نعرہ اس لمحے کی پوری روح تھا، ایک دور کا حتمی اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، برسوں کی خاموشی اور بت پرستی کی آوازوں کے بعد اب اس مقدس مقام سے ایک ایسی آواز بلند ہونے والی تھی جو اس شہر نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز تھی بلال حبشی کی، وہی بلال جو ایک سابق غلام تھے اور جنہیں اسی شہر میں ان کے ایمان کی وجہ سے اذیتیں دی گئی تھیں، اور اب وہی بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ انصاف اور وقار کی ایک زبردست علامت تھی۔ اب ہم کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ فتح کے بعد کیا ہوا؟ اصل میں یہی وہ لمحہ ہے جو اس واقعے کی میراث کو ہمیشہ کے لیے متعین کر دے گا۔ کئی دہائیوں کی دشمنی، جنگیں اور ظلم و ستم کے بعد شکست خوردہ آبادی کو بدلے کی ہی توقع تھی۔ ان کا خوف بالکل حقیقی تھا، ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے ہی والا تھا۔ اور پھر وہ جواب آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انتقام کے بجائے رحمت کا اعلان ہوا۔ یہ ایک ایسی غیر متوقع اور گہری معافی تھی جس کی مثال تاریخ میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اس عام معافی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ برتری تقوی پر ہے، نسل یا قبیلے پر نہیں۔ یہ مساوات اور انسانیت کا ایک انقلابی چارٹر تھا۔ یہ عام معافی صرف ایک سیاسی اعلان نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف سب سے سنگین جرائم کیے تھے۔ اس معافی کی گہرائی کا اندازہ ان دو شخصیات سے ہوتا ہے، ہند بنت عتبہ جس نے غصے میں حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، اور وحشی بن حرب جس نے انہیں قتل کیا تھا۔ ان دونوں کو بھی معافی کی پیشکش کی گئی۔ یہ وحشی کا ذاتی کرب تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا جرم ناقابل معافی ہے اور وہ موت کا ہی حقدار ہے۔ وہ بالکل خوفزدہ اور تنہا تھا، لیکن وحشی تک جو پیغام بھیجا گیا وہ بالکل واضح تھا۔ یہ نیا نظام پرانے حساب چکانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی بنیاد رہنمائی اور رحمت پر تھی۔ جب ہند کو معاف کیا جا سکتا تھا تو اسے کیوں نہیں؟ اور آخر میں جب انصار کو یہ خدشہ ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر مکہ میں ہی رہ جائیں گے تو انہوں نے وفاداری کا ایک شاندار مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جگہ پر لوگوں کو ترجیح دی اور اس کمیونٹی سے اپنا عہد نبھایا جس نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب فتح کا پیمانہ طاقت نہیں بلکہ معافی ہو تو اس سے معاشرے کی بنیادیں کیسے بدل جاتی ہیں؟ یہی وہ سبق ہے جو فتح مکہ کی میراث میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔